دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وسیم اکرم کی لائف سٹوری کی قسط نمبر 1 سنائیں گے۔ ہم آپ کو وسیم اکرم کی ابتدائی سٹرگل کی کہانی سنائیں گے۔ انہیں کالج کی ٹیم سے کیوں نکالا گیا، پہلے ٹرائل میں یہ کیوں سلیکٹ نہ ہو سکے، کون سی مشہور شخصیت نے وسیم اکرم کو گریٹ وسیم بنایا، ایسے ہی حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کالا دودھ والے اور ملک چائے والے نے پکا تیار کر لیا تھا کہ اس لڑکے کا آج بندوبست کر کے رہیں گے۔ وہ اس کی حرکتوں سے بے حد عاجز آ چکے تھے، مگر وہ لڑکا جانے کس مٹی سے بنا ہوا تھا۔ گالیاں اور پھٹکاریں سننے کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی خود سری پہلے سے بھی بڑھ رہی تھی۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ اس کی نانی کے پاس شکایت لے کر جائیں گے اور اسے اپنے ٹوٹے ہوئے برتنوں اور دودھ کا ضیاع کا بل بھی پیش کریں گے۔ دونوں ہری شاہ روڈ کے ایک خستہ اور پرانے طرز کے مکان پر پہنچے اور دستک دی۔ ایک نحیف و نزار اور مہربان سی بزرگ خاتون نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے محلے کے دکانداروں سے بخوبی واقف تھی۔ انہیں دیکھتے ہی خاتون نے مشفقانہ انداز میں خیریت پوچھی تو وہ پھٹ پڑے۔ ماسی جی، آج ہم اپنا اڈا چھوڑ کر آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کے نواسے نے ہماری گاہکی خراب کر دی، دکانوں کا ستیہ ناش مار دیے۔ اسے اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو یونیورسٹی گراؤنڈ میں جا کر کھیلے، بلا محلے کی گلیوں اور سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے کی کیا تک ہے؟ اس کی گیندیں چائے کے برتن توڑ دیتی ہیں یا پھر دودھ کے کڑائے میں گر کر دودھ خراب کر دیتی ہیں، اور تو بعض اوقات دکان پر بیٹھے گاہک بھی گیند لگنے سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم کئی بار اسے سمجھا چکے ہیں مگر وہ باز ہی نہیں آتا۔ وہ اپنے نواسے کے کرتوت سن کر شرمندہ ہو گئی اور عاجزی کے ساتھ بولی، آج وہ ایک بار گھر آئے تو اس سے پوچھوں گی، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ ویسے آپ کا جو نقصان ہوا مجھے اس کا بل دے دیں، میں آپ کو رقم دے دیتی ہوں۔ ماسی جی، اب کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے نقصان کے پیسے آپ سے وصول کریں؟ بس آپ اسے سمجھا دیں۔ ملک اور کالے دودھ والے نے یکدم محلے داری کا لحاظ کرتے ہوئے جواب دیا اور واپس چلے آئے۔ اس روز وسیم جب گھر پہنچا تو نانی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے خوب کان مروڑے۔ کیا میں نے تجھے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تو مجھے محلے والوں سے ذلیل کراتا پھرے؟ تجھے پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ یہ موئی کرکٹ چھوڑ دے اور پڑھائی پر توجہ دے، مگر تو باز ہی نہیں آتا۔ مجھے بتا تو چاہتا کیا ہے؟ وسیم کے پاس اپنے بچاؤ کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ آج محلے کے دکانداروں نے نانی سے اس کی شکایت کی ہے۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے حسب عادت نانی کے گلے میں بازو ڈال دی اور لہک کر بولا، نانی اماں، آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ دیکھو وسیم، تیری ماں بڑی سخت ہے۔ اسے جب معلوم ہو گیا کہ تو پڑھائی کے بجائے صرف کرکٹ کا ہو گیا ہے تو تیری ہڈیاں توڑ دے گی۔ میرے لاڈلے، میں یہ نہیں کہتی کہ تو کرکٹ نہ کھیل، مگر تیرے لیے پڑھائی بھی ضروری ہے۔ تیرے باپ نے تجھے بڑے افسر بنانے کے لیے ہی اتنے اچھے اسکول میں داخل کرایا ہے اور اس وجہ سے تو یہاں میرے پاس رہ رہا ہے۔ نانی اماں نے وسیم کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت سمجھایا، مگر وسیم نے تمام نصیحتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے باہر نکال دی۔ وہ حسب معمول اپنے ہی انداز میں اپنی گلیوں میں کرکٹ کھیلتا رہا۔ ابتدائی زندگی۔ وسیم کے ماں باپ ماڈل ٹاؤن لاہور میں مقیم تھے۔ اس کے 2 بڑے بھائی ندیم اور نعیم اور چھوٹی بہن صوفیہ ماں باپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ وسیم کے والدین بڑے 2 بیٹوں کے بعد توقع کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹی عطا کرے گا، مگر خدا نے انہیں نصیبوں والا بیٹا عطا کر دیا۔ اس کے بعد بیٹی سے نوازا۔ وسیم کے والد نے بہترین تعلیم کے لیے اسے کیتھیڈرل چرچ اسکول میں داخل کرایا جو ماڈل ٹاؤن سے بہت دور تھا، لہٰذا اسے نانی اماں کے ہاں منتقل کرنا پڑا کیونکہ یہ اسکول ان کے گھر سے فقط 5 منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ مزنگ منتقل ہونے سے پہلے وسیم ماڈل ٹاؤن میں ٹیبل ٹینس کھیلنے کا شوقین تھا۔ اسے پتنگ بازی اور کبوتر بازی کی بھی لت تھی، لہٰذا جب اسے نانی کے پاس بھیجا گیا تو اس کی والدہ نے خاص طور پر اپنی اماں سے کہا، اماں، وسیم کھیلوں کا بڑا شوقین ہے، آپ اس کی نگرانی کرنا، ایسا نہ ہو کہ سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتا پھرے۔ مگر نانی اماں وعدے کے باوجود اپنے نواسے کو گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر تک محدود نہ کر سکی۔ وہ پڑھائی کم اور کھیل زیادہ کھیلتا تھا۔ جلد ہی وہ اسکول میں کرکٹ اور ٹیبل ٹینس دونوں کا کپتان بن گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وسیم اکرم بے استاد ہونے کے باوجود بہت اچھا کھلاڑی ثابت ہو رہا تھا۔ اسے اس کی انگریزی کے استاد نے نصیحت کی کہ وہ صرف ایک کھیل پر توجہ دے جو صرف کرکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہترین آل راؤنڈر بن سکتے۔ وسیم پر اس استاد کی نصیحت نے اثر کیا اور اس نے اپنی تمام توجہ کرکٹ پر مرکوز کر دی۔ وسیم اکرم جب تک ماڈل ٹاؤن میں مقیم رہا اس نے کرکٹ کو چھوا بھی نہیں۔ والدین اس پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، لیکن مزنگ کی گلیوں میں قدم رکھتے ہی کرکٹ کا سودا اس پر سوار ہو گیا۔ جب کبھی اسے ماڈل ٹاؤن میں اپنے والدین کے پاس جانے کا اتفاق ہوتا، اس کی کرکٹ پر پیرے بٹھا دیے جاتے اور وہ صرف ان ڈور کھیلوں تک محدود رہ جاتا۔
گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلتا یا کبوتر اڑاتا۔ اس کا یہ دونوں کھیل اور شوق بعد میں اس کی پیشہ ورانہ کرکٹ میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔ کبوتر اڑانے والوں کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وسیم اکرم میں بیٹسمین کے ارادوں کو فوراً بھانپ لینے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ اپنا ہدف قائم کر کے بالنگ کراتا۔ وسیم سکول میں تو بہترین کرکٹر ثابت ہوا، مگر کالج جاتے ہی اس کی کرکٹ پر زوال آ گیا۔ اس نے اسلامیہ کالج سول لائن میں شعبہ آرٹس میں داخلہ لیا تو اس کے ارادے بہت بلند تھے۔ اس کا خیال ہے کہ بالنگ اور بیٹنگ کی وجہ سے اسے کالج ٹیم میں شامل کر لیا گیا تو اس کی منزل بہت آسان ہو جائے گی، مگر کوششوں کے باوجود کرکٹ ٹیم میں جگہ نہ بنا سکا۔ ایک روز اس نے کالج ٹیم کے کپتان زید خان سے یہ کہا کہ کم از کم اس کا ٹرائل ہی لے لیا جائے، مگر اس نے کہا، وسیم میں نے تو سنا ہے کہ تم ایک بہترین آل راؤنڈر ہو، مگر افسوس کہ ہماری ٹیم مکمل ہے، اب نئے لڑکے کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم انتظار کر سکتے ہو تو 1 سال بعد تمہیں ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا۔ کپتان کے اس جواب نے وسیم اکرم کو بہت مایوس کیا۔ اتفاق دیکھیے، کالج کے عام نمائشی میچوں میں وسیم اکرم کو کھیلنے کا موقع ملا تو سارا کالج اور اساتذہ اس کی بالنگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی مخالف ٹیم میں سینئر کھلاڑی شامل تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے آگے نہ ٹھہر سکا تو انہوں نے وسیم اکرم کے بالنگ ایکشن پر اعتراضات شروع کر دیے اور کہا یہ لڑکا بالنگ کی تکنیک نہیں جانتا، صرف اپنی طاقت کے زور پر گیند پھینکنے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس دور میں کالج ٹیم کے تمام سینئر کھلاڑی اپنے تئیں خود کو ترم خان سمجھتے تھے، مگر اس میں سے کوئی بھی قومی ٹیم تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ ایک وسیم اکرم کی ہی قسمت تھی جو اپنے کالج کا نام روشن کرنے کا باعث بن گیا۔ ان دونوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جس پر کھڑے ہو کر اپنا کھیل کیش کرا سکتا۔ ان دنوں اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جس پر کھڑے ہو کر وہ اپنا کھیل کیش کرا سکتا۔ وسیم اکرم کی قسمت میں بھی ناموری لکھی تھی اور قدرت اسے ایک سیلف میڈ کرکٹر کی حیثیت سے آگے لانا چاہتی تھی۔ ابھی کالج میں اس کا پہلا سال تھا جب لاہور میں ایک ٹریننگ کیمپ کا چرچا ہونے لگا تو وسیم اکرم بھی گھر والوں سے چوری چھپے ٹرائل دینے چلا گیا۔ وہ کیمپ کے منظمین کو ہرگز متاثر نہ کر سکا، اگرچہ اس نے بالنگ اور بیٹنگ میں نہایت جارحانہ انداز اپنایا تھا، مگر اس کا کھیل دوسرے نوجوان کھلاڑیوں سے بہتر نہ تھا۔ خالد محمود نے کیسے وسیم کی قسمت بدل دی۔ وسیم اکرم ٹرائل میں ناکام ہو کر نہایت مایوسی کی حالت میں واپس جا رہا تھا جب ایک شخص نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ اس شخص کو بالکل نہیں جانتا تھا، مگر اس نے اس نوجوان کھلاڑی کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، میرا نام خالد محمود ہے لڑکے، مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے تم ایک دن بہت بڑے کرکٹر بن جاؤ گے، بشرط یہ محنت کرو۔ 16 سالہ وسیم اکرم نے سمجھا یہ شخص اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر خالد محمود نے اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے پوچھا، تم کس کلب کی طرف سے کھیلتے ہو؟ میرا کوئی کلب نہیں۔ وسیم اکرم نے سچائی سے کام لیا، میں تو اپنے سکول میں کھیلتا ہوں، میرا کلب مزنگ کی گلیوں میں کھیلنے والے لڑکوں پر مشتمل ہے، گویا تم اسٹریٹ فائٹر ہو۔ خالد محمود نے ہنستے ہوئے کہا، یہ انہی گلیوں کا کمال ہے کہ تمہارا بالنگ ایکشن سب سے انوکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت زیادہ وکٹیں لیتا ہوں، مگر سینئر کہتے ہیں میرا بالنگ ایکشن غلط ہے۔ تمہارے سینئر حاسد ہیں اور جاہل ہیں، انہوں نے صرف نصابی کرکٹ کی تعلیم حاصل کی ہے، انہیں کیا معلوم تمہاری بالنگ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ خالد محمود نے دبلے پتلے وسیم اکرم کا تنقیدی جائزہ لیا اور انکشاف کیا، لڑکے تمہاری بالنگ کا انداز ایک چیتے کی مانند ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں جس تیزی کے ساتھ چیتا اپنے شکار پر جپٹتا ہے تم بھی ایسے ہی بالنگ کراتے ہو۔ وسیم اکرم یہ انوکھی بات سن کر خود ہی شرمسار ہو گیا اور بولا، نہیں سر، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ جب کرکٹ کے ماہرین نے اس گوہر نایاب کے کھیل کا جائزہ لیا تو خود وسیم اکرم پر یہ بید کھلا کہ خالد محمود نے سچ ہی کہا تھا، کیونکہ مزنگ کی گلیوں میں کی جانے والی پریکٹس نے اسے بہترین اوصاف اور انفرادیت سے بہرامند کیا تھا۔ انگلیوں میں کرکٹ کھیلنے والے کو مختصر رن اپ لینا پڑتا ہے اور انہیں اچھل کر گیند پھینکنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چونکہ وسیم اکرم نے بچپن سے اسٹریٹ فائٹر بن کر کرکٹ کھیلی تھی، لہذا وہ کم رن اپ اور جمپ کے بغیر تیز رفتار گیندیں کرانے میں کمال حاصل کر گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بالنگ کراتے وقت اس کا جسم بڑی تیزی کے ساتھ سکڑ جاتا ہے، جبکہ عام بالنگ ایکشن سے بالر کا جسم کھل جاتا ہے، اور اس کی یہ قسمت ہے کہ اس کی کرکٹ ستاروں کی نظر بد سے بچ گئی۔ قسط نمبر 1۔ ملتے ہیں قسط نمبر 2 میں، تب تک اللہ حافظ۔